بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کلی وقت لی. یہ مواعظ ہیں حضرت مولانا جلال آباد والوں کے، حضرت مولانا مسعود اللہ صاحب نور اللہ مرکز کے. جو بندہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ جو ہے ثواب ہوگا، اس کا قلب پر اثر ہوگا، قلوب پر لوگوں کے سامعین کے. کیونکہ یہ میں بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا تھا یہ بات. کیونکہ لیکن میں چاہتا ہوں دیکھ کے پڑھوں، اس کا اثر کچھ زیادہ ہو، یعنی نافع کثیر ہو سامعین حضرات کے لیے. سماعت فرمائیں. ہر چیز کی زیادتی اسباب سے ہوتی ہے، ہر چیز کی زیادتی اسباب سے ہوتی ہے، اور اگر ہے تو ہر چیز کی زیادتی کے اسباب و ذرائع ہوا کرتے ہیں. کاشتکار کا کاشتکاری میں زیادتی چاہتا ہے، کاشتکار کاشتکاری میں زیادتی چاہتا ہے، یعنی کسان اپنی جو ہے کاشتکاری میں زیادتی چاہتا ہے تو زمین اچھی طرح جوتے گا. تو زیادتی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ زمین اچھی طرح جوتے گا، اچھا بیج وقت پر ڈالے گا، پانی وقت پر دے گا، آندھی اولے سے حتی المقدور حفاظت رکھے گا. اسی طرح زمیندار روپیہ پیسے سے زمین خریدے گا جب اس میں زیادتی ہوگی. اسی طرح جب تاجر اچھا مال وقت پر سستا خریدے اور وقت پر اچھے داموں میں بیچے تب زیادتی ہوگی، یعنی نفع ہوگا، یا خود بخود ہی زیادتی ہو جائے گی. اسی طرح سے اے مومنو، تمہارے پاس جو ایمان ہے اس میں زیادتی جو تم چاہتے ہو اس کی یہ شکل ہے کہ اس کے سوا دوسری شکل نہیں کہ طاعت اور ذکر میں لگ جاؤ. کبھی زیادتی ہوگی ایمان میں. ایمان ایسی چیز نہیں کہ اپنی ابھی بڑھتا چلا جائے، سمجھ میں آئی؟ اس میں جب محنت کرو گے، لگو گے، کاوش کرو گے تب جا کے بڑھے گا وہ. ذکر کی اصل یہ ہے کہ دل میں کسی ذات کا بٹھا لینا، اس کا زبان پر ذکر آتے رہنا. کہ دل میں بیٹھی ہوئی چیز کا تو بہانے سے ذکر آتا رہتا ہے. اور دل میں بیٹھی ہوئی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس سے غایت درجے محبت ہوتی ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے علاوہ غایت محبت کا کوئی معیار ہی نہیں. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، جو بھی چیز. لیکن سب سے زیادہ غایت محبت کا جو ایک محل ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. ظاہری بات ہے. لہٰذا پھر زبان پر اس کے نام نہ آتے رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل میں ہر وقت اس کا خیال نہ ہو، زبان پہ اس کا خیال نہ ہو، جس کو حقیقی محبت کہتے ہیں، جسے عاشق. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایسا عموم فرما دیا کہ طہارت کی بھی ضرورت نہیں. ہم نے طہارت کی بھی شرط نہیں لگائی. یعنی جب ذکر کرتا ہے نا اس میں طہارت کی بھی شرط نہیں ہے. بغیر وضو کے آپ ذکر کرتے رہو. یہاں تک کہ اگر ناپاک ہو، ناپاک پر قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی تو آپ اس میں ناپاکی کی حالت میں، یعنی غسل واجب ہے آپ پہ. بغیر غسل کے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک بھی نہیں چھو سکتے بغیر وضو کے. بغیر وضو کے آپ قرآن پاک کو بھی نہیں چھو سکتے، لیکن بغیر وضو کے آپ ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں. ناپاکی کی حالت میں کچھ ذکر کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن اس کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے طہارت کی بھی شرط نہیں لگائی کیونکہ ہم دوام ذکر چاہتے ہیں. طاعت دائمی میں ذکر ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا. کل مطیع اللہ فہو ذاکر، حدیث ہے. کل مطیع اللہ فہو ذاکر، ہر اللہ کا مطیع ذاکر ہے. یعنی اللہ کی اطاعت جو کر رہا ہے، شریعت پہ جو چل رہا ہے وہ ذاکر ہے، ہر وقت ذاکر ہے. وہ کہیں بلا واسطہ کہیں باواسطہ. تو اخلاص کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، بلا حرص و طمع اور لالچ مال جو مدرس دین کی تعلیم دیتا ہے. اچھے میزان صرف کی صحیح جو کہ بنیاد ہے بخاری شریف کے لیے، وہ مدرس میزان کی درس و تدریس کے وقت طاعت و توجہ اللہ میں ہے. اگرچہ فعال کی گردان کر رہا ہے، یہ گردان سن رہا ہے تو توجہ سے سن رہا ہے، کیونکہ اگر توجہ نہیں کرے گا تو کوئی طالب علم گردان غلط کر سکتا ہے جو منصب تدریس کے خلاف ہے. تو لا محالہ اس سے سننے کی طرف توجہ کرنا ہوگی. توجہ اللہ میں ذوف آئے گا. نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ذوف نہیں میں داخل نہیں ہے. جیسے کسی کو اتفاق سے چھینک زور سے آ گئی یا اتفاق سے کھانسی آ گئی تو اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ذوف کا احساس ہو گیا، اس کو ذوف نہیں کہتے. یعنی تھوڑی سی کبھی چھینک آ گئی یا کھانسی ہو گئی، اس کو ذوف نہیں کہتے. مستقل ہر وقت رہے یہ مرد، چھینکیں آتی رہیں اور کھانستا رہے تو یہ مرد ہے. اس سے آدمی مریض کھلائے گا اس کو. کبھی کبھی گا چھینک آ جائے یا کھانسی ہو جائے، اس میں ذوف تو ہو جاتا ہے، دل جو ہے ہٹ جاتا ہے دوسری طرف سے، لیکن اس کو جو ہے اصل ذوف نہیں کہیں گے. ذوف تو اسے کہتے ہیں کہ ہر موقع پر کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے. بیٹھتا ہے تب کھڑا ہوتا ہے، تب چلتا ہے، تب کھاتا ہے، تب وضو کرتا ہے، تب تھک جاتا ہے. ذوف آ گیا، کمزوری ہو گئی، اسے کہتے ہیں ذوف.
اگر وقتی طور پر چھینک اور کھانسی آ گئی تو اسے ذوف نہیں کہیں گے. دیکھو یہ آ گئی نا بات آگے. تو یہ ضعیف ایسا ہے، یہ ذوف ایسا ہے جو دوسری طاعت میں مشغول ہوتے ہوئے ذکر میں یا توجہ اللہ میں کچھ ذوف ہو گیا، اس کو ذوف نہیں کہتے ہیں. یعنی کھانسی آئی یا چھینک آئی، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، تھوڑا توجہ اٹھ گئی، تو یہ ذوف نہیں ہے، بلکہ پھر آپ کی توجہ ادھر ہو گئی کتاب کی طرف. اس کو ذوف نہیں کہتے. ذوف تو اسے کہتے ہیں اکثر بیشتر اللہ کا دل میں خیال ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، یا یاد ہی نہیں، اکثر بیشتر زبان پر اللہ کا نام ہے یا نہیں. سمجھ میں کسی وجہ سے دل میں اللہ کا خیال ہے اور کسی بات سے آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے، تو یہ ذوف تھوڑی ہے. اس کام کو کرنے کو بھی طاعت کہتے ہیں، جو آپ کسی کام میں لگ گئے، جائز کام میں. یعنی آپ کا توجہ قلب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف سے ہٹ کے اس کام میں لگ گیا، تو جو توجہ جس ہٹی ہے نا اللہ کی، جس کام میں لگا ہے، وہ کافی اصل میں دوسرے باطن سے دیکھا جائے وہ بھی اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں. آپ طاعت میں لگے ہوئے ہیں، آپ عبادت میں لگے ہیں. کہا نا اللہ کا موتی ذاکر ہے، یعنی کل مطیع اللہ فہو ذاکر. یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں نا عبادت کے یعنی درجے میں، عبادت کے حد کے ساتھ، اور عین شریعت کے مطابق وہ عبادت ہی ہے، وہ ذاکر ہی ہے. آپ ہر وقت ذکر میں ہیں، عین مبتلا ہیں. سمجھ میں آئی بات. واقعی سالک کو مسائل سلوک کی اشد ضرورت ہے. یعنی مسائل، واقعی سالک جو راستہ اللہ تعالیٰ کا طے کر رہا ہے، یعنی ایمان کو بڑھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سالک. جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، اللہ کا راستہ یعنی خود چاہتا ہے، تعلق ماننا چاہتا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں. اس کو مسائل سلوک کی اشد ضرورت ہے. اس کو مسائل سلوک، جو سلوک کے مسائل ہیں، چلتے وقت کیا پریشانی آ رہی ہے باطن کی، اس کی اشد ضرورت ہے. یہ مسائل سلوک ہیں جو واقعی سالک ہیں. اس کو ان مسائل کو بڑی ضرورت ہے. جیسے آپ کے فقہ کے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح سلوک کے بھی مسائل ہیں. فقہ کے مسائل ہوتے ہیں نا، سلوک کے بھی مسائل ہیں. نماز پڑھنے والے کو نماز کے مخلوق کی جاننے کی نہایت ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے ہی باطنی تزکیے کی عبادت طاعت میں لگنے والے کو بھی ان مسائل کی تزکیے کی ضرورت ہے، اور اہم ضرورت ہے. جو نہ نماز پڑھنے نہ قضا کرے، جو نہ نماز پڑھے نہ قضا کرے، اس کو نماز کے مطلوب کی کیا ضرورت پڑے گی. تو ایسے ہی جو تزکیہ تخلیہ تجلیہ کے ساتھ اصلاح نفس کی طرف نہ لگے، اس کو مسائل سلوک کی کیا ضرورت ہے. تو جیسے طالب صلاۃ کو ضرورت ہے مسائل صلاۃ کی، یعنی جو صلاۃ نماز پڑھ رہا ہے اس کو مسائل صلاۃ کی ضرورت پڑے گی کہ نماز کے کیا ارکان ہیں، وہ سیکھنے پڑیں گے، تبھی تو نماز درست ہوگی. مسائل صلاۃ کو ایسے ہی طالب تزکیہ حقیقی مخلص کو مسائل سلوک کی قدم قدم پر ضرورت پڑے گی. جو یعنی جو تزکیہ کر رہا ہے اپنے نفس کی، باطن کی، تو اس کو بھی مسائل سلوک کی قدم قدم پر ضرورت پڑے گی. میں جبھی تو تزکیہ ہوگا. کب تخلیہ کرنا ہے، کب تجلیہ کرنا ہے. یعنی اس پہ ایسے حالات آ گئے باطنی کہ اس سے قرآن پڑھنا بھی نہیں ہو رہا اور ذکر اذکار بھی نہیں ہو رہا، صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے. تو پھر اس کو شیخ کامل کہے گا اس کو جا کے آپ تخلیہ کریے، یعنی تجلیہ کریے. سمجھ میں آئی بات. تجلیہ یعنی ہجوم میں جا کے بیٹھ جاؤ. جو آپ کو خطرات آ رہے ہیں نا، شیاطین کے وساوس آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے مسئلہ سلوک کہ آپ ہجوم میں جا کے بیٹھو، ان کی باتیں سنو، اور جا کے دوستوں یاری دوستی میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. خطرات وہاں سے ہٹ جائیں گے. آپ کو آپ ان کی باتیں سنو گے، آپ کا دل جو ہے ان کی طرف جائے گا، تو آپ جو ہے نا وہ خطرات ہٹ جائیں گے. وہاں سے ہٹ جائیں تو پھر آ کے پھر آپ تجلیہ پکڑ لو. یعنی وہ جو آپ کو جو ہے نا تجلیہ اور تخلیہ کے قواعد جان گئے آپ، وہاں پھر آپ کو پھر ہجوم میں بیٹھنے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ کو وہاں سے اپنے خطرات ہٹانے ہیں، وہاں سے جو آپ کے قلب پر وارد ہو رہے ہیں شیاطین کی طرف سے. ٹھیک ہے. مسائل سلوک اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. یہ بات تھی جو میں نے بتا دی روک کے کتاب کی تحریر. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ کی ایک حکایت یاد آ گئی. حضرت والا سناتے تھے کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ آخری عمر میں فرماتے تھے. کتنے بڑے مفتی تھے اپنی، زبردست. کون؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. کہ اب جا کے اتنا ہوا ہے کہ نماز کے مسئلے کے لیے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا فرمایا ہے؟ اتنے بڑے عالم جید، اتنے بڑے مفتی کہہ رہے ہیں آخری وقت میں مجھے اب نماز کے مسائل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی کتنی ضرورت ہے ان کی ہر وقت میں کتاب ہاتھ میں رہے. اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اتنی مدت میں جا کر نماز کے مسئلوں میں یہ ہوا ہے کہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں بتلایا کہ دوسری عبادتی چیزوں میں، چاہے وہ من حیث العبادات ہو یا من حیث المعاملات ہو، ان میں کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. مفتیوں دیکھ لو کتنے مطالعے کی ضرورت ہے. تحصیلی علم میں کس قدر اہمیت کے ساتھ وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور کس قدر کھود کھرید کاوش و تلاش درکار ہے. اور جب عبادات ظاہرہ نماز وغیرہ کے مسائل میں اتنی کاوش کی ضرورت ہے، تو اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عبادات باطنہ میں مسائل جاننے کی ضرورت ہے.
یعنی اتنی ضرورت پڑتی ہے کتاب دیکھنے کی مسائل نماز میں کہ نماز میں کوئی ایسا ارکان نہ چھوٹ جائے جس سے نماز جو ہے باطل ہو جائے. ہر وقت وہ کتاب دیکھتے تھے. آخری وقت میں کہنا ہے شاید اب جو ہے مجھے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب آخری وقت ہے ان کا مطلب آپ لگا لیجیے کتنی ضرورت ہے علم کی ہمیں علم کے ساتھ ایمان کو بڑھانے میں. صرف تقریر سننے سے ایمان نہیں پڑتا بلکہ اس کی ایک لگن ہونی چاہیے, کاوش ہونی چاہیے. سمجھ میں آئی بات. اور ہمیشہ یاد رکھنا یوٹیوب کے کسی علماء کو آپ فالو مت کرو. جو علماء جو بہت مشہور ہیں پتہ چلا وہ بدعت و شرک میں مبتلا ہیں, بدعت و شرک میں مبتلا ہیں, اور آپ سے جو باتیں کر رہے ہیں نا تقریر, ان کی تقریر زبان پہ بھی پتہ چلا توبہ توبہ اللہ کے انہیں بدھ حاصل ہے. کیونکہ بہت سے بڑے بڑے علماء صحابہ کو نام لے رہے ہیں, صحابہ کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا ہی نہیں رہے. توبہ توبہ. کتنا افسوس کی بات ہے. یعنی صحابی کا نام ایسے لے دیا جیسے ایک عام آدمی کا نام لے رہے ہیں. یعنی بڑے سے بڑے اولیاء کے نام کے آگے رحمۃ اللہ نہ لگانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. یہ میرا مقبول بنتا تھا دنیا میں, تو اس کا نام لینے کا تو نے ابھی تک ادب ہی نہیں سیکھا. یعنی کھڑے ہو کے تو تقریر کر رہا ہے, لوگ تیرے لاکھوں یا فالوورس ہیں, لیکن تجھے ایک اولیاء اللہ کے نام لینے کا ادب بھی نہیں آیا ابھی تک. اور صحابہ توبہ توبہ, یعنی صحابہ کا نام لے رہے ہیں ہم, حضرت عمر کے دیا خالی ہیں, توبہ توبہ. کتنا بڑا ہم کیسے عالم کو فالو کر رہے ہیں. سمجھ بھائی. تبھی میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کہتے تھے کسی عالم کی جائز نہیں آپ تقریر سن لو جب تک آپ کو اس کی نسبت کا نہ پتہ چلے, اس کے علم کا نہ پتہ چلے. غلط بات کہی میں نے کہ میں بافضل باری تعالیٰ جو بھی بولتا ہوں مطالعے کی کے سبب بولتا ہوں, اپنی عقل سے نہیں بولتا. اور اپنی عقل سے ہی بولوں گا الحمدللہ, اس میں کوئی غلط بات نہیں نکلے گی انشاءاللہ العزیز. پورا یقین ہے مجھے اللہ کی ذات پہ. سمجھ میں آئی بات. تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عبادت باطنہ میں مسائل جاننے کی ضرورت ہے. تو یہ مسائل سلوک و تصوف و مسائل باطنہ ہیں جن کی اہل باطن کو ضرورت پڑتی ہے, اہل باطن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تزکیہ کر رہا ہے. بھائی تزکیہ ہوگا جبھی اللہ کا قرب حاصل میں ہوگا. ظاہری پہ قرب حاصل نہیں ہوتا, ظاہر پہ قرب حاصل نہیں ہوتا بلکہ باطن سے ہوتا ہے اصل معاملہ. جب قلب پاک ہوگا تبھی تو اللہ تعالیٰ کا قلب کیا بنے گا, مظہر. یعنی قلب بن گیا عرش. عرش کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا قیام گاہ, جہاں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عرش پہ ہی تو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا نور. تو قلب کیا, قلب کو بھی ایک عرش بتایا. اور قلب کا اس کا مظہر بنے گا جو آپ کا باطن پاک ہو جائے گا. سمجھ میں آئی. تحریر روک کے سمجھانا پڑتا ہے بات کہ اچھا سمجھ میں آ جائے جلدی. ایک عورت نے مسئلہ معلوم کرایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. بعض غیر محرم مرد اجازت دے کے اندر نہیں آتے, بس ذرا کھانسے اور اندر چلے آئے. متعدہ یعنی جو عدت کر رہی ہے, ان پر نظر پڑ گئی. تو مسئلہ معلوم کرا ہے کہ ان پر نظر پڑے میری عدت تو نہیں ٹوٹ گئی. زمانہ جہالت کی بعض باتیں ایسی ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں, بڑی مشکل سے نکلتی ہیں. تو دیکھیے اس عورت کو ضرورت پڑی تو اس نے مسئلہ معلوم کرایا. جواب یہ ہے کہ وہ تو پیشاب کو باہر نکلے گی, روٹی پکانے کے لیے نکلے گی, یا گھر میں کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی ہو تو اس کو تکلیف وغیرہ ہونے کی سے وجہ سے ضرورت پڑ جاوے. تو گھر کا جو آخری دروازہ باہر نکلنے کا ہے اس سے باہر نہ جاوے. تو گھر میں چاہے کوئی نظر آوے تو اس سے عدت نہیں ٹوٹتی. رہا پردہ تو جس سے پردہ ہے ہر وقت پردہ ہے, چاہے عدت میں ہو یا نہ ہو. اسی طرح ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس غیر ملک کا آیا ہوا کالا کپڑا رکھا تھا, میں نے اس کے پہننے کے لیے کپڑے سلوا لیے. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننا تو حرام ہے, کسی شیعہ وغیرہ سے سن لیا ہوگا. میں نے جواب دیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حرام ہونے کی کیا وجہ ہے, دلیل بیان کیجیے. اس میں سوال کا جواب بھی ہو گیا. جب ناجائز ہونے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو جائز ہے. بعض دفعہ شریعت کا علم نہ ہونے سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے نہ اس عورت کی عدت ٹوٹی, نہ کالا کپڑا پہننا حرام ہے. کالا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کالا کپڑا شیعہ پہنتے ہیں, حرام نہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں بغیر تصدیق کے. سنی سنائی باتوں پہ یقین مت کرنا, نہ سنی سنائی باتیں آگے پھیلانی چاہیے کہ صاحب ہم نے بڑوں سے سنا تھا. توبہ توبہ, بڑوں سے سنا تھا. توبہ تو بڑے اچھے تھے, نیک تھے, متقی تھے, مفتی تھے کوئی بڑے. ہم آگے بات کہہ دیتے ہیں, کفر شرک تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن علم نہ ہونے سے پریشان ہو گئے. مسئلہ معلوم کرایا, ایسے ہی سلوک طے کرتے ہوئے کوئی بات پیش آ گئی. اب اس کو خبر نہیں کہ تو پریشان ہو گیا, حالانکہ واقعے میں وہ بات ٹھیک تھی مگر اپنے نظریے میں اس کو بے ٹھیک سمجھا. اس لیے اس کو مسائل سلوک جاننے کی ضرورت ہے. مجلس شیخ مجلس علمیہ سلوکیہ ہوتی ہے. جو یعنی شیخ ہوتے ہیں نا, ان کی مجلس علمیہ بھی ہوتی ہے اور سلوکیہ بھی ہوتی ہے, یعنی اس میں سلوک کے مسائل بھی ہوتے ہیں. اس لیے مجلس شیخ یا سالکوں کے لیے مجلس علمیہ سلوکیہ ہوتی ہے. مجلس علم تزکیہ ہوتی ہے. اس میں صرف ذکر کی تعلیم نہیں ہوتی بلکہ علم ذکری کے لیے ہوتی ہے, یعنی آثار ذکر کے ظہور پر جن علموں کی ضرورت ہوتی ہے ان علموں کے بیان کے لیے مجلس ہوتی ہے. اسی طرح دوام طاعت محض ذکر
جو آثار مرتب ہوتے ہیں ان کے علم کے لیے مسجد ہوتی ہے، تعلیم تصدیق و ذکر کے لیے مسجد نہیں ہوتی۔ مسجد کا نفع کس کو ہوتا ہے؟ تو جس طرح نماز پڑھنے کو نماز کے مسائل کا تذکرہ نفع دے گا، وہ اس تذکرے سے خوش ہوگا۔ ایسے ہی جو سلوک کو طے کر رہے ہیں، تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو جو باتیں پیش آتی رہتی ہیں، ان کے احساس ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ان کو یہ باتیں مفید ہوں گی، ان کا جی خوش ہوگا، ان کے جی کو یہ باتیں لگیں گے، بعض جملہ علمیہ پر ان کو حال بھی آ جاوے گا، جیسے ابھی عرض کیا گیا گا، عقل قلیل ذکر مشغولی میں من حیث دنیا یا من حیث دنیا جائزہ کے وقت تقصیر و ذکر سے من حیث ثواب و قرب کم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سلوک سن کر اس کا جی کیسا خوش ہوگا، وہ سوچے گا آج میرے سوال کا جواب مل گیا، جس کو میں کوتاہی خیال کر کے غمگین ہوتا تھا، آج مجھے اس کی تسکینی جواب مل گیا۔ اس کا جی خوش ہوگا، کام میں لگا رہے گا۔ اور اب میں اس کو تشریح کر کے بتاتا ہوں۔ یعنی عقل قلیل وہ سوچے گا آج میں ایک پارہ پڑھتا تھا، 2 پارے پڑھتا تھا، طبیعت تھوڑی بے چینی ہوئی، تھکان ہو گئی کسی وجہ سے، تو میں نے قرآن پاک کے تلاوت کم کر دی، یعنی 3 پاروں کی جگہ 1 کر دیا، یا 1 پارہ پڑھتا تھا اس کو میں نے بالکل پاؤں پہ لے آیا، جو ذکر میں کم سے کم تسبیحہ پڑھتا تھا اس میں نے جو ہے کمی کر دی، وہ دل اس کا بے چین رہے گا۔ لیکن یہ مسئلہ سلوک یہ ہے بھائی، عقل قلیل بھی تقصیر کی نسبت رکھتا ہے، یعنی آپ تھوڑا تھکان ہو گئی آپ چھوڑ دیجیے، وہ آپ کا وہ اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے، آپ بے چین نہ ہوئیے، بلکہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، جب صحت کا افاقہ ہو جائے پھر دوبارہ شروع کر دیں۔ سمجھ میں جو آپ نے کم کیا ہے وہ آپ کی پورا لکھا جائے گا، سمجھائی؟ جب آپ کا شیخ آپ کو مطلع کر رہا ہے ہر تذکیے سے، علمی باطنی، تو آپ اس کو دیکھیے۔ اب دیکھیے جیسے حضرت والا نے کل لکھا تھا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا سلوک کا، یا تو آپ کسی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یا تو آپ اپنی شیخ کی کتاب پڑھیے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہاں سے بھی حل نہیں ہو رہا تو آپ نے جس کو خلافت دے رکھی ہے وہ بھی تو کمال کو پہنچا ہوا ہے، یعنی تعلق مان لو اس کو حاصل ہو گیا، کبھی آپ نے خلافت دی تو آپ اس سے رجوع کیجیے، کیا چھوٹا کیوں نہ ہو، ماتحت کیوں نہ ہو، وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں سے ہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یعنی آپ پھر کسی اپنے پیر بھائی سے رجوع کیجیے، اپنے پیر بھائی سے رجوع کریں گے، وہاں سے مسئلہ ہو گیا، بائی چانس آپ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اور پیر بھائی بھی نہیں ہے دور دور تک، بھائی زمانہ تمہارا خلا کا زمانہ ہے، اس میں آپ کاملین کا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، عالم تو مل جائیں گے، کاملین یعنی جس کا پاس باطن علم بھی ہے، پھر آپ کو ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے، یعنی شیخ نے بھی پردہ کر دیا، یا مثال کے طور پر شیخ بہت دور بیٹھے ہیں، سفر کے لیے آپ کو اجازت چاہیے، پیسے بھی چاہیے جانے کے لیے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ کہیں سے ضرورت مطلب جو ہے پیسوں کی، مطلب جو ہے کہیں مطلب آپ کو مل رہے ہیں پیسے، یا انتظام ہو گیا پیسوں کا، تو آپ کے لیے پھر بہتر یہ ہے کتابی شیخ کی کتاب سامنے رکھ لیجیے، آپ اس کی تحریر کو دیکھ لیجیے، اس سے بھی فیض مل جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے سالک کا، شیخ کی کتاب رکھنے سے فیض پہنچ جاتا ہے، صرف کتاب دیکھنے سے ہی آپ پہ ایسا شیاطین کا غلبہ ہو گیا سلوک کا، کہ آپ بہت زیادہ آپ کا قلب ہے مقدر ہو گیا، یعنی بہت زیادہ پریشان ہیں، نہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین، پھر آپ کتاب کو بھی دیکھنے سے فیض پہنچ جاتا ہے، صرف شیخ کی کتاب رکھنے سے سامنے فیض پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں تحریر کا اتنا اثر ہے، دیکھیے کس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، تحریر کا اثر بہت زبردست ہے، کسی اللہ والے کی اگر کتاب پڑھیں گے اس کے اثرات الگ ہوں گے کل پر، اور ایک عام آدمی جو عالم ہے اس کی کتاب پڑھنے کے اثرات الگ ہوں گے، ظاہری بات ہے، بھائی جو اللہ تک پہنچ گیا، جن نے اللہ کو حاصل کر لیا تو اللہ خوش نہیں ہوں گے اس کی تو ہر بات پہ خوش ہوں گے، سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے ہی اگر بائی چانس کتاب بھی نہیں ہے اور کوئی یعنی پیر بھائی بھی نہیں ہے، اور آپ کا کوئی خلیفہ مجاز بھی نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، اور شیخ پردہ کر گئے یا بہت دور ہیں، آپ سفر نہیں کر سکتے، پھر بہتر طریقہ سلوک کا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، اور بالکل اس کا فائدہ ہوا کہ کسی بڑے اولیاء اللہ کی آپ مزار پہ جائیے، ایک شریعت کے مطابق وہاں بیٹھ جائیے اور فاتح پڑھیے، اور وہاں سے آپ کو فیض پہنچ جائے گا۔ آپ اس کی اگر نسبت آپ کی کامل شیخ سے، یعنی صاحب نسبت بن چکے آپ، یعنی صاحب ذوق ہو گئے آپ، سمجھ میں آئی؟ صاحب ذوق ہو گئے، صاحب نسبت بن چکے، تو وہ مزار پہ جس اولیاء اللہ کے آپ گئے ہیں، وہ مزار سے بھی آپ کو فیض پہنچ سکتا ہے، وہاں سے فیض پہنچ جائے گا، تسکین مل جائے گی، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی آپ کو فیض پہنچا کے وہاں سے رخصت کر دیں گے، آپ کو تسکین دیں گے، جو آپ کو مسائل کا سلوک آپ پر وارد ہو گیا، کل پہ شیاطین کا غلبہ ہو گیا، شیطان نہیں چاہتا کسی طرح آپ آگے تک پہنچیں، سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھنا، بیچ میں بات کاٹ کے کہہ رہا ہوں، جو بے دین ہوتے ہیں نا، نماز روزہ نہیں رکھتے، ان کی طرف شیطان دیکھتا بھی نہیں ہے، جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، علم سے دور کرتا ہے، جو تھوڑی اور محنت کرتا ہے شیطان اس کی زیادہ اور پیچھے لگ جاتا ہے، جو اور زیادہ محنت کرتا ہے تو اور زیادہ محنت پیچھے لگ جاتا ہے، جب بہت زیادہ توجہ کے ساتھ قلبی ظاہری اللہ کی رجوع کرتا ہے اللہ سے، تو شیطان سب کو چھوڑ کے خود پیچھے لگ جاتا ہے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تم ہٹو، اب میں اس کے پیچھے میں لگوں گا،
ہاں، یعنی ذرا سا بھی غفلت اگر اسے دیکھتا ہے کسی سالک کو، اس وقت وہ حملہ کرتا ہے ہاں شرک و بدعت کا، کہ اس کو شرک و بدعت میں لے آؤں تاکہ یہ سلوک ہی طے نہ کر پائے، شرک و بدعت کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سالک کا جب مقام محمود تک پہنچ جاتا ہے نا، تو اپنے قلب کی طرف توجہ رہتا ہے متوجہ، کہ کہیں شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور شرک کا اگر ایک ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی ایک اس میں اتر گیا، شرک کی بو آ گئی، سمجھ لو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کا دھیان ہوتا ہے سالک کا، سمجھ میں آئی بات؟ بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں شیخ قرآن پاک کی تلاوت کو ہی منع کر دیتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ حضرت پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، بات حکایت یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہے بندہ، پوری بات سن لیا کریں۔ جب موضوع چل رہا ہوتا ہے نا ذکر کا یا کتاب کا، تو اس بات کو پوری طرح سے تشریح ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو ان کی خدمت میں ایک طالب علم آیا، جو یعنی مولویت کر رہے تھے، طالب علم یعنی نو مروی تھی، ظاہری بات ہے مولویت میں تو نو مری ہوتی ہے، ابھی مولویت بھی نہیں کری۔ ان کی خدمت اقدس میں آیا اور کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ بتائیے۔ حضرت کون؟ پیرانے پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ مزارات سے فیض حاصل ہو سکتا ہے، مزارات پہ جانے سے فیض پہنچ سکتا ہے، اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے سے؟ تو کہنے لگے حضرت کون؟ حضرت پیرانے پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے پوچھا کس کو فیض حاصل کرنا ہے؟ تو یہ سوال کر رہا ہے کس کو حاصل کرنا ہے؟ تو وہ طالب علم جو بھی نو عمری کا تھا، بھی مولویت بھی نہیں کری تھی، کہا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو طالب علم نے کہا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں مزارات سے، یعنی اولیاء اللہ کے مزار پہ سے، آستین شریف سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے فیض پہنچ جائے گا؟ انہوں نے پوچھا تھا کون حاصل کرنا چاہتا، تو اس نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا جواب دیا ذرا غور فرمائیے ذہن نشین۔ حضرت غوث پاک پیرانے پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا نہیں پہنچے گا، فیض نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس کے مزاج کو دیکھ لیا کہ اس کا مزاج ابھی باطن پہ ہوا نہیں، ابھی ظاہری اس کا صحیح ہوا نہیں، یعنی ظاہر بھی اس کا علم نہیں اور یہ باطن کی بات کر رہا ہے، تو اس کو کیسے فیض پہنچے گا؟ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب علم کامل ہو گیا، انہیں علم حاصل کر لیا، اس پر تزکیے کے لیے نکلا ہوا ہے، کاوش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے باطن پہ، تو جا کے اس کو پہنچے گا بھائی صاحب۔ اس لیے انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو کہا میں، تو کہا نہیں پہنچے گا۔ سمجھ بھائی دو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، علم والے، مشائخ، شیخ، سمجھ بھائی یہاں تو چھوٹتے ہی مسئلہ ہی غلط بتا دیتے ہیں، ظاہری مسئلہ ہی غلط بتا دیتے ہیں علماء کرام، الماذ اللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی، ظاہری مسئلہ ہی غلط بتا دیتے ہیں، یعنی پٹری سے اتار دیتے ہیں، کفر تک لے آتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی کفر کی اور اللہ سے ناراضگی حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا میں رات کو قیام کرنا چاہتا ہوں، جماعت کی برکات بھی مل جائیں گی اور ان کی مجھے باتیں بھی سننے کو مل جائیں گی، ہو سکتا ہے کچھ میری باتیں سن لیں، چلو میں تو نااہل ہوں، ان کی باتیں میں سن کے اور ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ترقی ہوگی، رات کو ہی بات کروں گا تو کہنا بھائی نہیں کر سکتے آپ، نکلیے بات، بھائی جماعت کو تو آپ نے اجازت دی ہے، تو کہنے لگے میں نے جماعت کو اجازت دی، آپ کو اجازت نہیں دیتا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک دیندار میں سے کیا بات نکلنا ہے کل میں زبان سے؟ کفر کے کلمات نکلنا ہے، کفر کے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات اس لیے مزارات سے فیض پہنچتا ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں پہنچے گا، اس کا اہل ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت غوث پاک پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا نہیں پہنچ سکتا۔ جب ان بچے نے کہا میں ہوں نہیں پہنچ سکتا، ابھی اس کمال کو تو پہنچا نہیں، تیری مولویت پوری ابھی ہوئی نہیں، اس مولویت کو پڑھ کے تو نے اپنے اندر اتارا نہیں علم، اور چلا ہے تو باطنی کیفیات پوچھنے کے لیے اور باطنی علم حاصل کرنے کے لیے، یہ ہوتی ہیں باتیں، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن نشی کرے، اور اس باتوں پر، ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی کمر بستہ ہو کے توفیق آسانی سے نوازے، اور آپ کے طفیل میں، سامعین کے اعتبار سے، علماء کرام کے طفیل میں، میرے مشائخ کے طفیل میں، میرے حضرت والا پیر و مرشد کے طفیل صدقے میں اللہ تعالیٰ گن در گن کو بھی کمر بستہ ہو کے عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازی، اور غیروں کو اللہ تعالیٰ جو توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ سے انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کامل پر مستمرہ ہو کے ثابت قدم بننے سے پہلے اس کی توفیق آسانی سے نوازیں، آمین ثم آمین، یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرن کثیرہ۔